الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی نے کل عالم کی انسانیت اور کل کائنات کی ہدایت اور رشد کے لیے ایک ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جو کائنات میں موجود دیگر کتابوں سے بہت مختلف ہے اور اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم انسانیت، عالم جنات اور جتنی بھی مکلف مخلوقات ہیں ان سب کے لیے زندگی گزارنے کا دستور اور زندگی کامیاب طریقے سے گزارنے کا لائحہ عمل وہ اس کتاب میں موجود ہے جسے قرآن کریم کہا جاتا ہے. میرے محترم بھائیوں، اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کی حیثیت سے جو بھی وقت گزارے، جو شخص مرد ہو، عورت ہو، عربی ہو، عجمی ہو، لیکن اس وقت کے گزارنے میں اس کے لیے علم کی رہنمائی لازم ہے. اگر ایک شخص بہت زیادہ نوافل پڑھتا ہو، بہت طویل دعائیں کرتا ہو اور ہم وقت عبادت میں مشغول رہے تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا مقام ہے اور بہت ہی زیادہ قابل رشک بات ہے. لیکن یاد رکھیے، وہ جتنے بھی زیادہ عبادتیں کر لے اور جتنا بھی زیادہ وہ تقوی اختیار کر لے، اس سے جو علم کی شان ہے، علم کی صفت ہے اور علم سے حاصل ہونے والی رہنمائی ہے، وہ حاصل نہیں ہوگی اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات امت کو سمجھانے کے لیے مختلف روایات میں مختلف طریقوں سے یہ ارشاد فرمایا ہے. فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. ایک فقیہ عالم دین کا جاننے والا شیطان پر 1000 عبادت گزاروں سے زیادہ مشکل ہے، گراں گزرتا ہے. اس لیے کہ اس کو گمراہ کرنے کے جو راستے وہ اختیار کرتا ہے
ان راستوں میں موجود خطرات، ان راستوں میں موجود بدعات، ان راستوں میں موجود وہ کھائیاں کہ جہاں پہ ایک مسلمان گر کے العیاذ باللہ گمراہیوں کی طرف جا سکتا ہے، اس تمام چیزوں کا اہل علم کو علم ہونا چاہیے۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم اور ایک عام مسلمان کے درمیان اتنا فضل کا فرق ہے جتنا ایک نبی اور پیغمبر اور ایک عام امتی کے درمیان ہے۔ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، ایک حدیث میں ایسے فرمایا، اہل علم اور علماء ان کی فضیلت ایک غیر علم والے شخص کے سامنے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں میں ممتاز ہے، واضح ہے، عیاں ہے سب کے اوپر۔ اور یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ کوئی مخصوص طبقہ یا کوئی مخصوص افراد ہی اس کے لیے مخصوص ہوں، جیسے یہود میں اور نصارہ میں پایا جاتا ہے۔ ان کے احبار اور ان کے رہبان، وہ پورے کے پورے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہوتا ہے، باہر سے کوئی اس میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اسلام میں ایسا نہیں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کی رضا تلاش کرو اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر لو۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، وہ کام تو انہوں نے نہیں کیا، کسی اور کام میں لگ گئے اور رہبانیت اختیار کر لی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف ادعیہ تعلیم فرمائی ہیں۔ کہیں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ، آپ بھی استغفار کیا کریں، کہیں فرمایا وَسَبِّحْ، اللہ بزرگ و برتر کی تسبیح بیان کیجیے، اور ایک مقام پہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، علم بھی بہت ضروری چیز ہے، آپ دعا میں علم کے اضافے کی دعا ضرور شامل کر لیا کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، اس کی احدیت اور صمدیت، وہ حقیقی طور پہ علم کی شان کے لائق اور علم سے متصف ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے انسان کو علم سے وہ مقامات، وہ اسرار، وہ رموز، وہ نقطے، وہ انکشافات عطا فرمائے کہ وہ عقل کی بنیاد پہ اور نطق کی بنیاد پہ حیوانات سے اپنے آپ کو ممتاز سمجھنے والا، یہ ادراک اس کو نہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اس نے فہم عطا کیا، عقل عطا کی، خیر اور شر میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالی کی دین ہے یہ۔ اور اگر اس راستے کو اختیار کرنا ہو اور ایک انسان یہ چاہے کہ اس دنیا کے اندر میں ایسا وقت گزاروں کہ میرا رب، میرا خالق مجھ سے خوش رہے، راضی رہے، میں اس کا محبوب بن جاؤں، اور آخرت میں جب میں اس کے سامنے آؤں تو میں خالی ہاتھ نہ ہوں بلکہ میرے پاس اعمال کا کوئی نہ کوئی ذخیرہ موجود ہو، ایسے حالات اور ایسی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے پورا لائحہ عمل نازل فرمایا جسے ایمان اور اسلام کہا جاتا۔ اور زندگی کے اصل مقاصد میں ظاہر بات ہے کہ
عبادت بھی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن کریم کے احکام اور قرآن کریم کی آیات کی روح سے دیکھا جائے تو اس کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں اور جتنے بھی جنات ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے کہ یہ عبادت کریں. اور یاد رکھیے عبادت کے بھی کچھ اصول ہیں. عبادت کوئی ایسا شتر بے مہار یا فری فار آل جسے کہتے ہیں، جیسا جی چاہا، جدھر جی چاہا، جس طرح جی چاہا کر لی، اس کو عبادت نہیں کہا جاتا. مشرکین مکہ حجاج کرام کا انتظامات کرتے تھے، مسجد حرام کا متولی بنے ہوئے تھے. راستوں میں، جنگلات میں بھولے بھٹکے مسافروں کو راستہ بتانا، یہ بھی ان کے کاموں میں شامل تھا. اور باہر سے آنے والوں کو کھانا کھلانا، ان کی نصرت کرنا، مدد کرنا، یہ سب اہل مکہ کے طریقوں میں شامل تھے. یہاں تک کہ جو گزشتہ انبیاء کرام کی سنن مبارکہ تھی اس کے بھی آثار موجود تھے. مثلا عقیقہ، بچے کی ولادت پہ کیا جاتا ہے، مشرکین میں عقیقہ موجود تھا. مثلا ولیمہ، جو نکاح کے بعد ایک دعوت کی جاتی ہے، یہ مشرکین میں موجود تھا. مستدرک حاکم میں روایت موجود ہے. تو کہنے کو یہ کتنے اچھے کام ہیں. حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کا خیال رکھنا، وہاں کی صفائی ستھرائی کرنا، مسافروں کو راستہ دکھانا، غریبوں کا پیٹ بھرنا، عقیقہ کرنا، ولیمہ کرنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال دیگر بھی چل رہے تھے. عمل کی مقبولیت کے لیے اور عمل کی عند اللہ قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عقائد کے اور شرعی بنیادی تعلیمات کے حدود کے اندر اندر ہوا کرے. مشرکین نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی اور کعبۃ اللہ کی صفائی کی، عمارت تیار کی، لیکن اسی کعبے کے اندر 360 بت بھی رکھ دیے. مشرکین حجاج بیت اللہ کا خدمت کرتے تھے اور ان کے لیے انتظامات کرتے تھے، لیکن جب خود طواف کا نمبر آتا تھا تو ننگے برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا. کعبۃ اللہ میں یہ آتے ہیں اور صرف سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں. ان کی نماز کدھر ہے؟ یہ کیسی نماز ہے؟ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ایسے افراد موجود ہیں جو گانے بجانے میں مصروف رہتے ہیں ہر وقت، اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی نماز شروع ہوتے ہی ایک قیامت آ جاتی ہے. بار بار ان کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، بار بار ان کی ٹانگیں دور جا رہی ہیں. بات بہت سخت ہے لیکن غور کرنے کی بات ہے. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا. ایمان کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے بغیر، قرآن کریم کی تعلیمات کے بغیر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل اور فتاوی کے بغیر جو بھی عمل کیا جائے وہ عمل حقیقت میں شرعی اصول اور قوانین کے موافق نہیں ہوگا. علماء کرام جب کسی بھی عمل کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں اور ایک مسلمان کو مسئلہ بتاتے ہیں، مثلا نماز کے بارے میں مسئلہ پوچھا گیا، عالم نے جواب دیا کہ نماز درست ہے، جائز ہے، ہو گئی،
تو یہ صرف ہوائی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس دنیا کے اندر موجودہ فرائض کی ذمہ داری اور آخرت میں عند اللہ مقبولیت کی امید اور امکان، یہ اس میں ساتھ ساتھ شامل ہوتا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں عمومی، اس لیے کہ اس کے بعد پھر خصوصی ایک فرد سے دوسرے فرد کے معاملات وہ بدل جاتے ہیں۔ اس کے دل میں کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ایمان کیا ہے، اعتقاد کیا ہے، وہ ایک عالم نہیں جانتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو علم عطا فرمایا ہے، لیکن انسان کو غیب عطا نہیں فرمایا ہے، اور انسان کے بے بس ہونے کی اور ایک طرف سے انسان کے بالکل لاچار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ عالم الغیب نہیں۔ سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں ہے۔ ایسے احوال کے اندر ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے کہ وہ جس طرح اپنے معاش کی فکر کرتا ہے، جس طرح وہ اپنے مستقبل کی فکر کرتا ہے، اپنی جائیداد کی فکر کرتا ہے، اپنے رزق کے لیے تگ و دو کرتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں عارضی ہیں۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ جو دنیا کے جتنے بھی سلسلے ہیں یہ سب چند روزہ ہیں اور عنقریب ختم ہونے والے۔ اور اصل جو تیاری ہمیں کرنی ہے وہ آخرت کی کرنی ہے، اور اس دنیا کے اندر جو ہمیں وقت دیا گیا، ہمیں زندگی دی گئی، ہمیں عافیت دی گئی، ہمیں موقع عطا فرمایا گیا، ہمیں ایمان سے نوازا گیا، ہمیں شعور اور فہم عطا کیا گیا، یہ اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کریں۔ اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ عبادت شریعت کے احکام کے موافق ہوگی، اس کے خلاف کی جانے والی عبادت اس کے اندر پھر شیطان کے حملے اور آمیزش ملوث ہو جاتی ہے۔ جس طرح مشرکین نے کعبۃ اللہ کی تعمیر بھی کی اور کعبۃ اللہ میں بت بھی رکھ دیے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا لیکن اللہ تعالی کے احکام کے خلاف بے ادبی کرتے ہوئے کیا، نماز پڑھنے کی کوشش کی لیکن سیٹیاں اور تالیوں کے علاوہ کچھ نہ کر سکے، دعا کرنے کی کوشش کی تو ایسی بے ڈھنگی دعا کہ اے اللہ اگر ہم برحق نہیں ہیں تو ہم پہ پتھر برسا دے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ جو ازلی بدبخت ہوتا ہے ویسی دعا کرتا ہے، ابو جہل کی دعا ہے، اے اللہ اگر رسول اللہ برحق ہے تو مجھے تباہ و برباد کر۔ اس لیے اب ایسے احوال کے اندر وہ راستہ جو قرآن کا راستہ ہے، وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، وہ راستہ جو ہمارے سلف صالحین کا راستہ ہے، اس کا اپنانا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ اس کی تلاش، اس کی جستجو، اس کی پہچان، اس راستے سے فیض حاصل کرنا، اس کے ساتھ رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں باقاعدہ فرما دیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لیجئے۔ اہل ذکر سے کیا مراد ہے؟ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور یہ مبارک ذکر جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن کریم، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا، اور ہم نے تمہارے پاس ایسا رسول نازل کیا جو ذکر کے لیے رہنمائی کرنے والا اور سراپا عبادت ہے۔ ذکر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم، آپ کی سنت مبارکہ، آپ کے اخلاق حسنہ، یہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور عبادت کیجئے میرے ذکر کے لیے، نماز قائم کیجئے۔
یعنی فاسألوا اہل الذکر کا مطلب ہوا کہ جو بھی اہل ذکر ہوں ان میں 3 خاصیات لازمی طور پہ موجود ہونی چاہیے. نمبر 1، وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ سے وہ واقف ہو. قرآن کریم کی تعلیمات، قرآن کریم کے احکام، قرآن کریم کی تفاسیر، قرآن کریم کی تشریحات، تفاصیل، اس سے مستنبط ہونے والے مسائل، محل استشہاد، دلائل، سب اس کے پاس موجود. اہل ذکر سے کون مراد ہے؟ اہل ذکر سے وہ مراد ہیں جو ذکر الرسول کو اچھی طرح سے واقف ہوں اور جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، آپ کے ارشادات، آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی معاشرت، آپ کی خانہ داری کے طریقے، یہ تمام کے تمام اس میں آ گئے، اسوہ حسنہ اور سنت میں آ گئے. اور اس کے بعد تیسری خاصیت اور تیسرا علمی مقام جو ایک عالم کے اندر پایا جانا چاہیے کہ وہ عبادات کے لیے آسانی کرنے میں اور عبادات کو مسلمانوں کے ہاں صحیح طریقے سے ادا کرنے میں دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو اور کسی بھی دور میں ہو، اس کے پاس دینی رہنمائی کے موافق مسائل حل کرنے کی صلاحیت موجود ہے. ایک عالم سے نماز کے بارے میں اور کیا پوچھا جائے گا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا میرا ذکر اور میری یاد میں نماز قائم کرو. یہ نماز کیسے قائم ہوگی؟ اب یہاں سے مسائل شروع ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز ادا فرماتے تھے؟ آپ کے کیا افعال تھے؟ کتنی قرات ہوتی تھی؟ کون سی دعائیں ہوتی تھیں؟ کس طرح ارکان کی ادائیگی ہوتی تھی؟ یہ فقہ شروع ہو گئی ساری. اگر ان کو اخبار کی شکل میں لیا جائے، محدثین سے پوچھا جائے تو اس کو حدیث کہتے ہیں، اور اس کو آگے مسلمانوں تک پہنچانا ہے، عمل کیسے کرنا ہے تو اسے فقہ کہتے ہیں. امام العصر، فقیہ علی الاطلاق، محدث کبیر، آیت من آیت اللہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے نا کہ اب ان تمام صورتحال کی موجودگی میں ایک عام مسلمان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کے علوم کا بھی احاطہ کر لے، احادیث کے علوم کا بھی احاطہ کر لے، اور فقہ کے قواعد اور جزیات کا بھی احاطہ کر لے، تو پھر باقی کام وہ کب کرے گا؟ یہاں پھر وہ مقام آتا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف پہ، علماء پہ، ائمہ پہ اعتماد کرنا ہوگا. اور یہاں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایک عام مسلم کے لیے امام کا مقلد ہونا اور اپنے امام کی فقہ پر عمل کرنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. جن افراد نے ان مسائل کو جمع کیا ہے، ان احادیث کے اوپر روشنی فرمائی ہے اور اس کے اوپر غور و فکر کر کے مسائل کا استنباط کیا ہے، وہ یقیناً ہر حال میں اس دور اور اس زمانے کے اہل علم سے بڑھ کر تھے اور ان سے زیادہ مقام اور علم والے تھے. اس لیے کہ شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے کہ صاحب وحی خود موجود ہیں، اور کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، کوئی بھی معاملہ درپیش آئے تو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا ہے اور انسانوں کی رہنمائی کر دی جاتی ہے.
پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد پھر تابعین و اتباع. اب یہاں سے ائمہ شروع ہو گئے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، مالک ابن انس، احمد ابن حنبل، محمد ابن الحسن الشیبانی اور امام ابو یوسف، یہ تمام علوم کے خزانے ہیں اور علوم کے پہاڑ ہیں. اور یہ جو مسائل ہیں جن حضرات نے ہم تک پہنچائے ہیں اور جن حضرات نے مسلمانوں کے لیے اس میں محنت فرمائی ہے، ان کے احوال بھی جاننا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے. اب مثلا میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کروں. عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں براہ راست. کسی کام سے تشریف لے گئے، نیشاپور ایران کا علاقہ ہے. خلیفہ ہارون رشید کے سلطنت تھی، اور اتفاق سے ہارون رشید بھی نیشاپور میں موجود تھا. جب پتہ چلا کہ عبداللہ ابن المبارک تشریف لا رہے ہیں نیشاپور، تو وہاں کے جتنے بھی اہل علم تھے، طلباء تھے، دین سے محبت کرنے والے تھے، علماء سے محبت کرنے والے، وہ تمام کے تمام جمع ہو گئے اور استقبال کے لیے انہوں نے عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے استقبال کے لیے باقاعدہ ایک جلوس کی شکل اختیار کری. اور یہ تمام ماجرا ہارون رشید کی بیوی زبیدہ وہ دیکھ رہی تھی. جب ہارون سے ملاقات ہوئی تو زبیدہ نے کہا کہ آج میں نے اصل بادشاہ دیکھا ہے. آپ بادشاہت کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس فوج ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، وزراء ہیں. لیکن آج میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ نہ اس کے پاس کوئی مال تھا، نہ اس کے پاس کوئی فوج تھی، نہ اس کے پاس کوئی طاقت تھی، لیکن لوگوں کی طرف سے جس طرح اس کا احترام کیا گیا، آج تک زندگی میں کوئی ایسا احترام نہیں دیکھا میں نے. ہارون رشید نے کہا کہ آپ کہاں سے دیکھ رہی تھی؟ کہا کہ میں اپنے محل کی چھت پہ چڑھی ہوئی تھی اور وہاں سے میں نے دیکھا تمام ماجرا. ہارون رشید نے کہا کہ فلاں فلاں مقام کے اوپر میں بھی کھڑا ہوا تھا عبداللہ ابن المبارک کے استقبال کے لیے. یہ امام صاحب کے ایک شاگرد اور چھوٹے شاگرد کا مقام ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف، امام محمد، ظفر ابن حذیل، ان افراد کے بعد ان کا نمبر آتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام، مرتبہ، اس پہ بھی ذرا غور کر لیجئے. خلیفہ منصور ناراض رہتا تھا امام صاحب سے اکثر و بیشتر، اور ڈیمانڈ کیا ہوتی تھی خلیفہ کی طرف سے کہ آپ قاضی بن جائیں، قضا اختیار کر لیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت ہی زیادہ کندھوں پہ بوجھ آ جائے گا. میں جس کام میں لگا ہوں، مسائل کے استنباط و استشہاد میں، اسی میں ٹھیک ہوں، مجھے قضا کی ضرورت نہیں. خلیفہ منصور نے امام صاحب کو جیل میں ڈلوا دیا، بند کر دیا جیل میں. لیکن جب حج کا موسم آتا تھا تو خلیفہ خود یہ کہتا تھا کہ امام صاحب کا کبھی حج چھوٹا نہیں ہے، اس لیے حج سے پہلے ان کو رہا کر دیا جائے، یہ حج پہ تشریف لے جائیں، وہاں حج ادا کریں.
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حج فرما کے واپس تشریف لاتے تھے تو گھر نہیں تشریف لے جاتے تھے، سیدھا جیل جاتے تھے. فرماتے تھے کہ خلیفہ ابھی تک ناراض ہے، جب تک اس کا حکم نہیں ہوگا میری رہائی نہیں ہے، حج کی اجازت الگ چیز. یہ وہ سنت زندہ فرما رہے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے زندہ فرمائی تھی. بادشاہ نے جب کسی کو بھیجا، آئیے آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں، فَاسْأَلْهُمَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، سفارشیں نہیں چلیں گی، پہلے جائیے عزیز مصر سے پوچھیے مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. عورتوں نے بہت زمانہ پہلے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، کیا معاملہ تھا، اس کا فیصلہ ہونا ضروری ہے. تو میرے محترم بھائیوں، یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ہمارے بڑوں کے علوم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت نے اکثر علوم وہ صحابہ کرام سے حاصل کیے ہیں. اس کی کیا صورت بنتی ہے؟ اس لیے کہ 16 سال کی عمر میں پہلی دفعہ امام صاحب حرم شریف تشریف لے گئے حج کے سفر پہ. اور اس زمانے میں حج نہیں ہوتا تھا کہ یہاں سے جہاز میں بیٹھے وہاں اتر گئے، وہاں سے بیٹھے یہاں اتر گئے. نہیں، حج کا مطلب ہے ایک پورا 6 مہینے کا 8 مہینے کا سفر. اس میں عراق بھی شامل، اس میں شام بھی شامل، اس میں فلسطین بھی شامل، اور اس میں پھر آخر میں جب وقت آ جاتا تھا اشہر حج کا تو مسلمان حج کے لیے پھر حرمین شریفین کی طرف چلے جاتے تھے. 16 سال کی عمر میں پہلی دفعہ امام صاحب حج میں تشریف لے گئے. اور باقاعدہ آپ نے فرمایا ہے کہ جب میں حرم پہنچا اور میں نے دیکھا کہ ایک جگہ بہت بڑا حلقہ لگا ہوا ہے، مسند امام اعظم میں روایت موجود ہے. فقلت حلقۃ من، میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ صحابی رسول کا حلقہ ہے اور آس پاس میں تمام صحابی کے شاگرد موجود ہیں، درمیان میں صحابی بیٹھے ہیں. عبداللہ ابن جزع الحارثی یا اس کے علاوہ دیگر چند نام بھی آتے ہیں صحابہ میں سے. اور 55 حج کیے ہیں امام صاحب نے، 55. اور ہر حج میں کم از کم آپ لگا لیجئے کہ 4 مہینے اگر انہوں نے حرمین میں گزارے یا صحابہ کرام کے قریب گزارے یا تابعین اور اتباع کی مجلس میں گزارے، تو کہاں ہم اور کہاں وہ، کہاں میں اور کہاں یہ نگہت گل، نصیب صبح تیری مہربانی. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل، شکر و احسان کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فانی دنیا سے پردہ فرمانے کے 1000 سال سے زائد کے بعد بھی ہم ایسے افراد کا نام لے رہے ہیں، ایسے اسلاف کی یاد کر رہے ہیں. تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی. یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسے اہل علم سے ملوایا، ایسے اہل علم کے شاگرد بنوایا، ایسے اہل علم کے سامنے تلمذ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائی کہ جو طائفہ منصورہ اور صراط مستقیم کی پہچان کرنے میں، علوم کی پہچان کرنے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس کو بجا لانے میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں کے موافق چل رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں الحمدللہ گزشتہ ہمارے بڑوں کا جو کام تھا، ہمارے اسلاف کا جو کام تھا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں امانت بکمال طریقے سے پہنچائی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، دیوبند کے بانی و مبانی، ہندوستان کے اندر علم کا جو چرچا ہے اس میں حضرت کا یقیناً بہت بڑا حصہ موجود ہے. علی گڑھ تشریف لے گئے کسی کام سے، وہاں علی گڑھ میں مسجد ہے، لطفی مسجد کہلاتی ہے، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے. وہاں لطفی مسجد میں بیٹھے ہیں، موجود ہیں، شاگرد آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسجد کے دوسرے کنارے پہ ایک بہت بڑے پیر صاحب موجود.
پیر صاحب سے شاگردوں نے پوچھا کہ یہ بزرگ آئے ہیں کون ہیں, کیا سلسلہ ہے؟ بتایا کہ یہ قاسم نانوتوی ہیں, بہت بڑے عالم ہیں, لیکن افسوس کہ ان کے پاس روحانیت کچھ بھی نہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ سن لیا اور حضرت نے صرف اس کو غور سے دیکھا. باقاعدہ موجود ہے یہ واقعہ, کتاب میں موجود ہے. اور اچانک سے پیر صاحب کو کچھ ہوا, پیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور وہاں سے بھاگے, اور اتنا بھاگے کہ شاگردوں کو بھی نظر نہیں آئے کہاں چلے گئے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باتیں اتنی بڑی بڑی ہیں اور ایک نظر کتاب لانا مشکل ہے. اہل علم کو اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہوتا ہے. یہ جو آج کل دنیا میں خصوصاً جو اس وقت حالات موجود ہیں کہ فلاں نے فلاں کو مار دیا اور فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا, یہ سب جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, خواہ وہ چوری ہو, خواہ وہ زنا ہو, خواہ وہ شراب ہو, خواہ وہ کسی کا حق مارنا ہو, کسی کے اوپر ڈاکہ ہو, خواہ وہ خیانت ہو, وہ رشوت خوری ہو, یہ تمام کی تمام خرابیاں یہ ایک خطرناک انجام کی ابتدا ہے. اور ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کر لیں, اپنے گھر والوں کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ دیکھیے دنیا میں جو وقت گزارنا ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے موافق گزارنا ہے. ابھی گزشتہ شب جمعہ کی مجلس میں یہ بات ہوئی کہ ایک حرام اور ایک نامحرم اور ایک ایسی شخصیت, ایسی خاتون کہ جس کی طرف نظر کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. پوری سورت نازل ہو گئی سورہ نور, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لیے آئندہ کے لاہ عمل کا بھی اعلان فرما دیا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. اپنی نظریں کنٹرول میں رکھیے اور اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت, یہ مسلمان خواتین کے حکم دیا جا رہا ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. مناؤ سنگار اور سجاوٹ کا اظہار نہ کرنا مگر اپنے حلال شوہر کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ باقاعدہ اعلان فرمایا کہ دیکھو میں کچھ باتیں تم لوگوں سے کر رہا ہوں اور ان باتوں کو غور سے سنیے. حل بلغت اللہم فاشہد, اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں ان کو یہ باتیں سمجھا رہا ہوں. وہاں باقاعدہ الفاظ آتے ہیں کہ یہ جو اسلامی طریقہ نکاح ہے, شریعت محمدیہ کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ, یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, اور یہ حرام سے حلال ہو کے جو آپ کی جائز بیوی بنی ہے, آپ کی عزت اور آپ کی پاک دامنی کا سبب بنی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ کے اجازت سے بنی ہے. جب یہ راستے اختیار کریں گے تو انجام اور اس کے ثمرات شیرینی اور اچھائی میں نظر آئیں گے. اور اس کے علاوہ جب دوسرے راستے اختیار کیے جائیں گے جو شریعت کے نہیں ہیں, جو ہمارے دین اور ہمارے بدوباش کے موافق نہیں ہے, تو اس کے انجام بھی پھر بڑے خطرناک ہوتے ہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ جو دین شریعت کا راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے, اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَفَرَّقُوا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور اس کے علاوہ دیگر راستوں کی طرف نہ جانا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, وہ تمہیں نہ ادھر کا چھوڑیں گے اور نہ وہ قبول کریں گے. نہ خدائی نہ ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو میرے محترم بھائیوں, بالکل واضح سی بات ہے, اور الحمدللہ ہر ہفتے ہر جمعہ یہ بات کہی جاتی ہے, اور آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ تبارک و تعالی نے
ہمارے لیے خدمت لکھی ہوئی یہ بات ہوتی جائے گی کہ کامیابی کا راستہ وہ دین کا راستہ ہے، اور وہ راستہ جس کے اندر کامیابی ہے، نجات ہے، فلاح ہے، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ ہماری نجات و فلاح کی ضمانت کیا ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے اندر پھر ہمارے لیے قاعدہ بیان کیا گیا کہ اہل ذکر کے ساتھ تعلق، اہل ذکر کا احترام اور اہل ذکر سے رہنمائی حاصل کرنا، یہ قرآن اور سنت کے تعلیمات کا حصہ ہے۔ اہل ذکر کن افراد کو کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے خود تشریح کر دی۔ علماء کی کیا فضیلت ہے، علم کتنا ضروری ہے، قرآن کریم میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائیں کہی گئی، وقل رب زدنی علما، اس میں ایک دعا علم سے کے متعلق بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک خاص فضل عطا فرمایا جو اس سے قبل کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر خیر، اس سے جاری ہونے والے علوم کے چشمے، ہدایت کے چشمے، انسانیت کے چشمے، حقوق کے چشمے، یہ سارے کے سارے مسلمانوں کے لیے راہ نجات کی قندیلیں ہیں اور روشنی کے مینارے ہیں۔ ہاں، خرابی وہاں پیدا ہو جاتی ہے جہاں ایک مسلمان اپنا اصل مقصد بھول جاتا ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، آپ تکیہ کر رہے ہیں، آپ اعتماد کرنے لگے ہیں دنیا کی زندگی پہ، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت وہ مسلمان کے لیے بہت زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پیغام اس سے پہلے بھی انسانوں کو دیا جا چکا ہے۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام بھی یہی تھا، یا بنی لا یا ابت لما تعبد، اے ابا جان آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سنتی ہے، نہ مانتی ہے، نہ جانتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی تعلیم فرمائی کہ دیکھو بت پرستی سے ہٹ جاؤ اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت مطہرہ اور کتاب منزل لے کر تشریف لائے، اس کا پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان المبارک بھی عافیت سے گزرا، اس کے بعد اشہر حج بھی عافیت سے گزر گئے، قربانی بھی گزر گئی، ایام تشریق بھی گزر گئے۔ یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اس احسان کا شکر بجا لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری، اور اس شکر میں اہل ذکر، اہل علم، مدارس، مساجد، اللہ اور اس کے رسول کی دین کے نام لیوا اور خدمت کرنے والے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا، ان کی نصرت کرنا اور ان کی حاجات کا پورا کرنا، یہ بھی اہل اسلام کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔